أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين قد افترینا، ہم نے جھوٹ باندھا، جھوٹ بولا، اللہ اللہ پر بہتان باندھا، کذبن جھوٹا بہتان باندھا، ان ادنا اگر ہم لوٹ آئیں فی ملتکم تمہارے دین میں تو اللہ پہ ہم نے یہ جھوٹ اور بہتان باندھا، بعد اذ نجانا اللہ منہا، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا تھا۔ یہاں پہلے تو تھا سیوا حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اس لیے جہاں پر اب دیکھیں نا جمع کسی ہیں، انہوں نے کہا شعیب ہم تمہیں نکال دیں گے اور تمہارے ساتھ جو ایمان لائے انہیں نکال دیں گے اپنی بستی سے، یا یہ کہ تم لوٹ آؤ، تعودن تم سب کے سب۔ آگے دیکھیے اولو کننا کارہین، ان کا کیا ہم سب کے سب اگرچہ بیزار ہوں، قد افترینا ہم سب نے خدا پر جھوٹ باندھا، ان ادنا اگر ہم سب لوٹ آئے فی ملتکم تم لوگوں کی ملت میں، بعد اذ نجانا اللہ جبکہ خدا نے ہم سب کو نجات دے دی اس سے۔ تو تیسری رائے مفسرین کی ان جمع کے سیغوں کو دیکھ کے یہ ہوئی کہ وہ کہتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام اکیلے تھے جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پہلے اس دین پہ نہیں تھے، کبھی بھی نہیں ہوئے، نبوت کی وجہ سے کہ نبی نبوت سے قبل بھی شرک نہیں کرتا علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن باقی جو ان کے ساتھ کافر مسلمان ہو گئے تھے وہ تو اسی دین سے تھے نا۔ تو جب غلبہ ان لوگوں کا تھا، زیادہ وہ لوگ تھے جو پرانے دین پہ تھے، تو پھر آیت ان کے حق میں ٹھیک ہو گئی کہ تم لوگ لوٹ کے جاؤ اس دین پہ واپس جس میں پہلے تم تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگرچہ ہم اب اس دین سے بیزار ہوں، اللہ پہ ہم نے جھوٹ بہتان باندھا اگر ہم اس دین میں چلے جائیں جبکہ خدا ہمیں نجات دے چکا۔ جھوٹ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توحید دی، رسالت دی، یہ سب چیزیں، اب ہم کہیں تمہارا دین سچا ہے تو یہ تو ہم نے اللہ پر جھوٹ بولا کہ اللہ نے ہمارے ساتھ جو توحید کا اور یہ جو پیغامات تھے علیہ باللہ یہ سب جھوٹ تھے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ پر بہتان باندھنے کے لیے اب یہ کام کریں۔ جی ویسے یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ ملت کی جو معنی ہے قرآن مذہب ہے نا کہ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وہاں پہ دین تو نہیں آیا، تو ملت کے معنی کیا؟ ملت کے معنی قرآن میں کیجیے گا دین کے آئے۔ جی اچھا، ایک بات مفسرین یہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ملت کا لفظ یہاں آیا ہے یہ دین کے معاملے میں ہے کہ دین مراد۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پہ ملت سے مراد ان کا جاہلیت کا جو معاشرہ تھا، اخلاق تھے، آداب کے، وہ ہے۔ تو اس لیے انہوں نے اس سے بحث ہی نہیں کی کہ تمہارا نظریہ کیا ہے یا نہیں ہے، انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھو دین پہ واپس آ جاؤ، لنخرجنک یا شعیب الذین آمنوا معک من قریتنا، ہم تمہیں نکال دیں گے اور تمہارے ساتھ ایمان لائیں۔ تو معلوم ہوا کہ وجہ نزاع، وجہ بحث اور وجہ اختلاف دین ہو گئی تھی کہ انہوں نے کہا ایمان لائے ہو لہذا نہیں۔ اور دوسری لتعودن فی ملتنا، یہ مفسرین کی تیسری رائے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دین جو مرضی رکھو، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، لیکن جو کچھ عام معاشرے میں اس دین کے نتیجے نکلتے ہیں، مثلا ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم لوگوں کو قتل کریں، ہمارا دین اس تہذیب کو جنم دیتا ہے کہ ہم لوگوں سے سود وصول کریں، ہمارا دین اس تہذیب کو لاتا ہے کہ عورتوں پر ظلم کریں۔ یہ پیچھے گزر چکی نا باتیں۔ تمہارا دین تمہیں یہ سکھاتا ہے کہ سود نہ لو، شعیب علیہ السلام تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم لوگوں سے نفع لینا چھوڑ دیں، یہ ابھی آئی تھی نا سورہ ہود میں بات۔ تمہارا دین یہ سکھاتا ہے کہ عورتوں کے بھی حقوق دو، تمہارا دین یہ سکھاتا ہے
کہ ہم لوگ ظلم نہ کریں، قتل نہ کریں؟ تو دیکھو تم اپنے دین کے ان نتائج کو چھوڑو اور ان نتائج کے مطابق زندگی بسر کرو جو ہم کر رہے ہیں. یہ ہے ملت کا اتحاد، قومیت، کہ ہم سب ایک ہی ہو جائیں گے. انہوں نے کہا ہرگز نہیں، ہم نے تو اللہ پر جھوٹ بولا. اللہ کذبن ان ادنا فی ملتکم، اگر ہم لوٹے پلٹے تمہارے دین پر، پھر جائیں تمہارے دین پہ، بعد اذ نجانا اللہ منہا، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا، ہم تو ہرگز نہیں جائیں گے. یہ ایک طرح کا دعویٰ ہو گیا نا کہ ہم ہرگز نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے، ساتھ ہی دیکھیے انہوں نے کہا ان کا الا ان یشاء اللہ، ہاں مگر اللہ چاہے، ربنا ہمارا پروردگار، تو اگر کبھی اللہ چاہے اور ہمیں اس دین سے نکال دے، ہمارا دین ایمان چھن جائے، تو پھر تو ہم کافر ہی ہو جائیں گے. یہ ہے عبدیت، بندگی، کہ انسان بڑی سے بڑی نیکی بھی اپنے پاس سے ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو نگاہ بے اختیار اللہ کی طرف جانی چاہیے کہ یہ اللہ نے مہربانی کی ہے، اگر وہ نہیں چاہے گا تو یہ مہربانی بھی نہیں ہو سکتی. یہ نبوت کا اور عبدیت کا خاصہ ہے. اسی لیے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں دیکھیں نا، انہوں نے کہا وَجْنُبْنِي وَبُنَيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے اور میری اولاد کو محفوظ رکھنا، بتوں کی عبادت نہ کریں. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام تو معصوم تھے، انہیں نہیں معلوم تھا کہ اب تو یہ چانس تصور ہی نہیں رہا کہ کبھی وہ بھی دین سے ہٹ جائیں جس اللہ نے اتنا کام لیا ہے. لیکن اس کے باوجود ڈرتے ہیں، اللہ کی بے نیازی بے نظر جاتی. سمجھ آئی؟ یہ کیوں انہوں نے کہا کہ اللہ یشاء اللہ ربنا، ہاں مگر اللہ ہی اگر چاہے جو ہمارا پروردگار ہے تو ہم کافر ہو جائیں، کیونکہ کفر بھی تکوینی اعتبار سے اللہ تعالی کی مشیت کے تابع ہے نا. ایمان بھی اللہ ہی کی مہربانی اور توفیق سے ملتا ہے، اور کفر خدا کا غضب ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہیں اللہ ہی کا ارادہ ہو کہ ہم سے چھین لیں ہماری کسی حماقت سے، تو اس کا تو کچھ کہتے نہیں، باقی یہ کہ ہم تو ہرگز نہیں لوٹنے والے. ہاں اچھا ٹھیک. اچھا انہوں نے کہا وما یکون لنا ان نعود فیہا، اور ہم ہرگز اس دین کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے. یہ ایک طرح کا دعویٰ ہو گیا نا کہ ہم ایسے نہیں ہیں، ہم نے یہ نہیں کرنا. ساتھ ہی انہوں نے کہا اللہ یشاء اللہ، ہاں مگر اللہ چاہے. تو مطلب یہ کہ جو ایمان پہ ہم قائم ہیں یہ بھی اللہ ہی کی توفیق ہے، اور اگر ہم کفر میں آ جائیں گے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا غضب ہو جائے گا. ربنا جو کہ ہمارا پروردگار ہے. ایک مثال ابراہیم علیہ السلام کی، ایک مثال آپ دیکھیے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی. وفات سے پہلے قرآن بتاتا ہے کہ انہوں نے دعا کی اور انہوں نے کہا، دعا مانگی کہ پروردگار قد آتیتنی من الملک، اللہ آپ نے حکومت مجھے دے دی، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور اللہ آپ نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھا دی. اتنے بڑے مجھ پہ انعامات کیے ہیں. توفنی مسلمن، اللہ اسلام پہ موت دے. اب بھی کوئی چانس رہ جاتا ہے کہ یہ بندہ اسلام سے کوئی پھر جائے گا، ان کے ذہن میں بات نہیں آتی ہوگی. بات یہ ہے کہ اللہ کی بے نیازی پہ نظر چلی جاتی ہے کہ بے نیاز ذات ہے، پتہ نہیں کیا فیصلہ ہو جائے. ڈرتا ہے آدمی اندر سے. اسی لیے تیسری مثال اس کی دیکھنی ہو تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ ہر اعتبار سے معصوم محفوظ اللہ نے رکھا ہے، اس کے باوجود اللہ سے بار بار دعا مانگتے ہیں کہ یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیر دینے والے، ثبت قلبی علی دینے کا، میرے دل کو اپنے دین پہ قائم رکھ. ایک جگہ آیا ہے کہ ثبت قلبی علی طاعتک، اللہ میرے دل کو اپنی اطاعت پہ قائم رکھ. اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا آپ ڈرتے ہیں اس بات سے، یعنی مطلب یہ کہ آپ تو نبی ہیں. آئی نا وہی سوال پیدا ہوا نا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قلوب الناس بین اصابع الرحمن، لوگوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں. یقلبہم کیف یشاء،
اور اللہ جیسے چاہے ان کے دلوں کو پھیرتا رہتا ہے. یا مقلب القلوب، اور اے اللہ جو دلوں کو پھیر دیتا ہے، ثبت قلبی علی دینک، اللہ میرے دل کو اپنے دین پہ قائم رکھ. اللہ کی بے نیازی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا کہ قیامت ابھی نہیں آ رہی؟ پتا تھا کہ دجال نے آنا ہے، اتنی بڑی بڑی علامتیں ہیں جو ظاہر ہونی ہیں، اس کے بعد کہیں جا کر قیامت نے آنا ہے. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب ہوا تیز چلتی تھی مدینہ منورہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں چلے جاتے تھے کہ کہیں قیامت تو نہیں آ رہی. محدثین کہتے ہیں انہیں پتا بھی تھا کہ ابھی تو دجال اور یہ علامتیں پوری ہوں گی، سبت کا عروج، پھر زوال، یہ سب چیزیں ہوں گی، پھر کہیں قیامت آئے گی. تو یہ کیوں تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اللہ کی بے نیازی پہ چلی جاتی تھی کہ کہیں سارے پروگرام آگے کے کینسل ہو گئے ہوں اور فیصلہ ہوا ہو کہ آج ہی قیامت برپا کر دو. یہ چیزیں اس لیے انہوں نے کہا کہ ما یکون لنا ان نعود فیہا، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان نعود فیہا کہ ہم اس دین میں آ جائیں. عود لوٹنا، واپس آنا. ارتداد بھی ایسا ہی ہے کہ جس دین سے نکل گیا یعنی اسلام سے، اس کے علاوہ جس دین پہ تھا اسلام پر، اس سے نکل گیا ہے تو اب کوئی اور دین قبول کر لے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ بھی ایک زمانہ ایسا آیا، خیال آیا اس بات کا کہ ارتداد اور عود اور کفر کی طرف لوٹنا، یہ جتنے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مخالف ہیں نا، وہ کہتے ہیں ابو حنیفہ مرتد ہو گئے تھے 2 بار، تو 2 بار ان سے توبہ کرائی گئی. یہ تاریخ جب آپ پڑھیں گے تو تاریخ میں جو ظلم ہوئے ہیں ان میں سے یہ کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بہت سے لکھتے ہیں کہ ابو حنیفہ تو ایسے تھے کہ 2 بار تو کفر سے ہی توبہ کرائی گئی. اور ابو حنیفہ ایسا آدمی تھا کہ اس کے قتل پہ اللہ نے وہ ثواب اس سے اتنا زیادہ رکھا تھا کہ اس کے قتل پہ اتنا ثواب مسلمانوں کو ملتا جتنا کسی یہودی اور عیسائی کے قتل پہ ثواب نہیں ہو سکتا تھا. بہت سی بےہودگیاں. یہ خطیب جو ہے نا، یہ اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں ان چیزوں کو. 14 جلدوں میں انہوں نے بغداد کی تاریخ لکھی ہے بڑی اچھی چیز. لیکن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جہاں تذکرہ آتا ہے خوب حضرت کی تعریفیں، اور اس کے بعد جو اس نے لتے لیے ہیں علیہ باللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دنیا کا کوئی کافر مرتد ایسا برا نہیں ہوا ہوگا جیسے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے ہاں برے ہوئے. بہت زیادتی. وہ بھی لکھتا ہے اور بہت سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے 2 بار توبہ کی. اصل قصہ یہ ہے کہ کسی زمانے میں کوفہ پہ خارجیوں کا قبضہ ہو گیا تھا. سر پھرے، کوئی تھا نہیں بڑا نا، ہر کوئی بڑا ہی تھا اور ہر کوئی مجتہد تھا ان کا، اور ہر آدمی کو یہ تھا کہ جو میں کہتا ہوں یہ دین ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی کر دی تھی. آپ نے فرمایا تھا کہ ایک فرقہ ایسا آئے گا جن کے نماز اور روزے کے مقابلے میں تم اپنے نماز روزے کو کم سمجھو گے، لیکن وہ دین سے اسی طرح نکلے ہوئے ہوں گے جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تیر نکل جاتا ہے. فراری، دین سے بھاگنے والے. امویوں کی حکومت بدل رہی تھی بار بار، اور یہ واقعہ ہے عباسیوں کے دور کے بالکل آغاز کا. تو بنو امیہ کی چھوٹے چھوٹے خلیفہ آتے جا رہے تھے. تو کوفہ پہ 5 مہینے تک یزید ابن ولید ایک تھا، اس نے حکومت کی، اور بیعت جب اس کی ٹوٹی ہے تو آخر پہ مروان ابن محمد غالب آیا، اور آخری خلیفہ ہونے کی حیثیت سے بنو امیہ میں یہی گدی پہ آیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا اور آپ بڑے پریشان تھے ایک دن. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول آج کچھ پریشان ہے. آپ نے فرمایا میں کیسے پریشان نہ ہوں، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے ممبر پہ بندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ناچ رہے ہیں، بندر کھیل رہے ہیں. تو عرض کیا گیا کہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے بعد ایسے ہوگا.
تو یہ جب آئے نا یزید اور اس کے بعد والے لوگوں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سامنے آیا ہے، یہ ان کی حکومت. ضحاک خارجی تھا، اس نے کوفہ پہ قبضہ کر لیا. ایسے ہی جیسے ہندوستان کی آخر کی تاریخ دیکھ لینا، فلاں صوبے دار اس پہ غالب ہو گیا اور فلاں صوبے دار کا وہاں قبضہ ہو گیا. تو ضحاک نے کہا پکڑ لاؤ اس شہر کے سارے مردوں اور عورتوں کو، یہ کافر ہو گئے ہیں، مرتد ہیں، اور ان کو قتل کرو. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی آیا کہ انہیں بھی پکڑ لاؤ. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جب پیش کیے گئے اس ظالم کے سامنے تو کسی نے اسے کہا کہ شیخہم، یہ کوفہ کا بڑا مفتی، ان کا شیخ ہے کوفہ والوں کا، اس کا فتویٰ چلتا ہے. تو اس نے کہا کہ توبہ کرو. ان خارجیوں کو توبہ کی بھی بڑی تھی، ہر ایک کو تلقین. حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین کو کہتے تھے کہ تب کما تبنا، توبہ کر جیسے ہم نے توبہ کی ہے. علیہ باللہ کہنے لگے توبہ کر. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تو سمجھتے تھے کہ اب یہ سرفریں، ان سے بحث کرنے کا تو مطلب یہ ہے کہ اپنی گردن انسان اتروا دے. تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کس چیز سے توبہ کروں؟ تو اس نے کہا من الکفر، کفر سے. تو حضرت نے فرمایا انا تائب من کل کفر، میں ہر کفر سے توبہ کرتا ہوں. کہنے لگا جاؤ اب تم مسلمان ہو گئے. جب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ باہر گئے تو کسی نے آ کے کہا کہ ارے اس کو چھوڑ دیا، یہ تو تمہیں کافر سمجھتا ہے، اسی لیے تو اس نے کہا ہر قسم کے کفر سے توبہ کرتا ہوں. تو تم پہ تنقید کر کے گیا ہے، پکڑو اسے. دوبارہ طلبی ہوئی، امام صاحب رحمۃ اللہ دوبارہ پہنچے تو اس نے کہا کہ شیخ میں نے سنا ہے جس کفر سے تم نے توبہ کیا وہ میرے عقیدے کو تم کہتے ہو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ذہانت تھی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. فرمایا کہ یہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں نے تمہارے عقیدے کو کہا ہے کہ یہ کفر ہے؟ اس نے کہا ہم لوگوں کا خیال یہی ہے. تو انہوں نے کہا خیال کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم وہ ہے جو ٹھیک ہے اور ایک قسم وہ ہے جس کے متعلق اللہ نے کہا کہ ان بعض الظن اسم، اور بعض گمان جو ہوتے ہیں وہ گناہ ہے. تو یہ ہے گناہ کبیرہ. میں نے تو ایسے نہیں سوچا تمہارے متعلق، تو خود کبیرہ گناہ کے جو تم نے ارتکاب کر لیا تو تم کافر ہو گئے، تم کفر سے توبہ کرو. سمجھ میں آ گئی. اس کے بعد کہنے لگا کہ بات تم نے سچ کہی، میں اپنے کفر سے توبہ کرتا ہوں اور تم بھی توبہ کرو. امام صاحب رحمۃ اللہ نے پھر کہا ان کا اللہ میں ہر قسم کے کفر سے توبہ کرتا ہوں. اور یہ کہہ کے چلے گئے. ان خارجیوں کے حکم پہ اب کوفہ میں قتل عام شروع ہوا، اور قبل اس کے کہ وسیع پیمانے پہ ہوتا کچھ لوگوں کو انہوں نے پکڑا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تو دیکھ رہے تھے حالات سارے، پتا تھا کہ ان ظالموں کے یہاں کیا ہے. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے. اس بس یہ جو دو مرتبہ امام صاحب نے کہا میں ہر کفر سے توبہ کرتا ہوں، اتنی سی بات کو بعد والے لے اڑے اور ان کا امام ابو حنیفہ نے تو 2 مرتبہ کفر سے توبہ کی. اب بھلا بتاؤ ساری بات چھوڑ کے اس پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہنا کہ وہ مرتد ہو گئے تھے اور 2 بار تم سے کفر میں توبہ کرائی گئی. حالانکہ حال یہ تھا کہ کوفہ 5 مہینے تک رہا ہے اور انہوں نے اپنے اقتدار کے فوراً بعد کہا کوفہ والوں کو قتل کرو، اور قبل اس کے قتل عام شروع ہو جاتا. کوفہ کی تاریخ میں غالباً سب سے زیادہ نازک دن یہی آیا تھا، اور بفرے ہوئے تھے غصے میں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے روکا اور کہا کہ تم انہیں قتل کرنا چاہتے ہو عام عوام کو؟ انہوں نے کہا ہاں اس شہر کے سارے لوگ چکے علی کو اچھا مانتے ہیں اور علی علیہ باللہ کافر تھے، لہذا سب کافر ہیں. ان کافر کو کافر نہ کہنے والا بھی کافر ہے، لہذا ختم کریں گے ان کو. اور کوفہ تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا مرکز اور خلافت کا مرکز تھا. لوگ تو چاہتے تھے اس سے علی رضی اللہ عنہ کو، اس میں کیا شبہ. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لڑکوں کو ساتھ لیا اور فرمایا کہ میرے ساتھ آؤ، اور تمہارے سردار جو ہیں جنہوں نے قتل کا حکم دیا ہے ان سے بات کرتے ہیں، دین کی خلاف ورزی نہ ہو. تو تھے تو پاگل ایسے ہی دین کے نام پہ چل پڑے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. تو امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ضحاک سے جا کر جان پہ کھیل کے گئے. پورے چانسز تھے اس بات کے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گردن اڑ جاتی. انہوں نے کہا یہ بتاؤ ضحاک کہ
کہ یہ جو عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے کا اور بچوں اور مردوں کو قتل کرنے کا اور عورتوں کو لونڈیاں اور باندیاں بنا لینے کا یہ جو حکم دیا ہے یہ کس بنیاد پہ ہے؟ اس نے کہا یہ مرتد ہے۔ منیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مرتد ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ان کا پہلے کوئی اور دین تھا، اسے چھوڑ کے پھر نئے دین میں آ گئے اور اب نیا دین آ گیا۔ اس پہ وہ چونکا اور کہنے لگا یہ پھر کہنا تم نے کیا کہا؟ امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا میں کہتا ہوں مرتد تو وہ ہوتا ہے جو ایک دین کو چھوڑ کے اسلام کو پھر کسی نئے دین میں داخل ہو جائے۔ تو کیا یہ لوگ پہلے کسی اور دین پہ تھے اور ہفتہ 10 دن جو تمہیں آئے ہوئے ہیں تو تمہارے سامنے انہوں نے کوئی اور دین اختیار کر لیا ہے جو مرتد ہو گئے؟ کہنے لگا نہیں دین تو وہی ہے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا پھر یہ مرتد کیسے ہو گئے؟ دین تو وہی ہے، پھر قتل کا حکم کیسے دیتے ہو؟ تو فوراً بولا اور کہنے لگا مجھ سے غلطی ہو گئی۔ امام صاحب نے فرمایا پھر تم توبہ کرو۔ فرمایا یہ کفر ہو گیا نا، کبیرہ گناہ کفر ہے تو تم توبہ کرو، اور توبہ بھی کرو اور کوفہ والوں کو چھوڑ دو۔ اس نے کہا توبہ بھی کرتا ہوں اور کوفہ والوں کو آزاد کرتا ہوں۔ اسی لیے ابو معاذ بلخی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے یہ سارے کوفہ والے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے غلام تھے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے آزاد کرایا ہے، وگرنہ ان کی ساری عورتیں باندیاں بن جاتی، ان کے بچے اور مرد قتل ہو جاتے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذہین بھی تھے اور ایسے آدمی تھے۔ تو ارتداد یہ ہوتا ہے، یہ تھوڑا ہی ہے کہ جس دین پہ پہلے سے ہیں اسی میں رہیں بھی پھر بھی مرتد کہلائیں۔ یہ حال ان خارجیوں کا ہمیشہ سے تھا، شدت اتنی آ گئی تھی مزاج میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جیسا حالات کا اندازہ کون کر سکتا تھا؟ دو فکروں میں جوڑ نہیں بیٹھتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ان کے بھائی سے کہا مزدلفہ میں آخری گویا حج تھا نا، تو مزدلفہ میں فرمایا کہ لڑکوں جاؤ اور میرے لیے کنکریاں لے آؤ مارنے کے لیے۔ تو کنکر لائے یہ لڑکے مناسب درجے کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہت اچھا تم نے کیا ہے، بالکل مناسب ہیں، ان سے میں رمی کروں گا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو بچوں، دیکھو لڑکوں، ایاکم والغلو فی الدین، اس دین میں مبالغہ کرنے سے بچنا، تم سے پہلی قومیں بھی اسی لیے ہلاک ہو گئی تھی۔ اب یہ کیا آخر درمیان میں بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کنکریوں کا کہہ رہے ہیں اور انہیں فرما رہے ہیں کہ دین میں مبالغہ نہ کرنا۔ محدثین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ تم ابھی بچے ہو، کل کو تم نے بڑا ہونا ہے، اس دین پہ عمل کرنا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ تم بڑے بڑے پتھر لے آتے کہ شیطان کو مارنے، شیطان کو یہ پتھر میں جا کے لگنا تھوڑے ہی ہے، اس پہ تو آفت یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی ہے، مناسک ہیں جنہیں مسلمان ادا کر رہے ہیں، اور افسوس مسلمان اللہ کی توحید کے، اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں۔ وہ تو اس پہ تو یہ چوٹ پڑنی تھی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ دیکھو اچھا کیا ہے، بڑے بڑے پتھر نہیں لے آئے جیسے شیطان کو مارنا ہے۔ اب جا کے آپ دیکھیں رمی کے موقع پہ جوتوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہے نا؟ یہ سمجھتے ہیں جوتا ماریں گے تو شیطان کو بڑے زور سے لگے گی۔ ارے اللہ کے بندو تو اور خوش ہوتا ہے کہ اچھا ہوا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑا ہے تم نے۔ شیطان کو تو اب بھی وہی کنکر جا کے لگے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ان خارجیوں کا چونکہ عہد آ رہا تھا آگے انہی لڑکوں کا، اسی نسل نے جوان ہونا تھا، یہ نسل ابھی بوڑھی نہیں ہوئی تھی کہ ان کے سامنے وہ اٹھ کھڑے ہوئے جو نعرے لگاتے تھے کہ رو الی الجنہ، جنت میں جاؤ، چلو چلو ہلما ادھر آؤ، جنت کا راستہ، اور علی کی مخالفت، اعوذ باللہ۔ اسی لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جو تھے نا، حذیفہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا صاحب السر نہ، صحابہ رضی اللہ عنہ انہیں کہتے تھے کہ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان ہیں، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا ایک دن بلا کے کہ مدینہ منورہ میں فلاں 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 منافق،
اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جنازہ نہیں پڑھتے تھے، منافق کا کہتے تھے اللہ نے منع کیا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ویسے ہی منافقوں سے بڑی نفرت تھی، تو وہ جس جنازے میں دیکھتے تھے کہ حذیفہ نہیں ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. وہ فرماتے تھے میں نہیں جنازہ پڑھاتا، خود ہی پڑھو. اور ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بلا لیا، ان کے ہاتھ پکڑے اور نے کہا حذیفہ اللہ کی قسم دیتا ہوں میرا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین میں لیا تھا یا نہیں لیا تھا. یہ اس آدمی کا حال ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ بتایا ہے کہ یہ جنتی. اتنا ڈر تھا اللہ کا، اتنا خوف تھا کہ پتہ نہیں بنے گا کیا. تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے سوچا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو بھی جواب دیں گے پھر اس کے بعد ہم پوچھیں گے. تو انہوں نے کہا امیر المومنین آپ قسم دیتے ہیں میں صرف آپ کو مستثنا کرتا ہوں اور آپ کے علاوہ میں کسی کو نہیں کہوں گا کہ وہ ہے یا نہیں ہے. بس اتنا کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نہیں گنا، اور میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد میں کسی کو نہیں بات نہیں کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ راز کی باتیں تھی جو مجھے بتائی تھی. ان کا وقت آیا انتقال کا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ہو گئی تھی شہادت. جب کوفہ اطلاع پہنچی تو انہوں نے کہا میری چارپائی جامع مسجد میں لے جاؤ. جامع مسجد میں پہنچے، بیمار تھے، لوگوں نے گھیرا ڈال لیا. لوگوں نے کہا حضرت کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا میری آنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں بتاؤں اب جو دور آ رہا ہے نا، اب اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یہ مسلمانوں کے لیے کوئی مناسب بات نہیں. اب یہ بھٹی ہے جس پہ لوگ چڑھیں گے. اب آزمائش ہوگی. اور میرے متعلق سن لو کہ میں نے امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور یہ غالباً بیعت اس وقت ہوئی ہے، غالباً جب ابھی تو مدینہ منورہ میں بیعت کا سوچ رہے تھے لوگ. انہوں نے کہا میں نے یہ بیعت کر لی، اور علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں. اور انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بیٹو اس کے بعد اور بھی علی کے ساتھ معاملات پیش آئیں گے، تم ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا، یہ بس میری وصیت ہے. تو ان کے دونوں بیٹے سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہی کے لشکر میں رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے. یہ سب چیزیں پیش آئی ہیں. وجہ بنیادی طور پہ وہی سر پھرے، کسی کو بڑا نہیں ماننا، بس جو دین میں ہماری سمجھ ہے سب سے اعلیٰ سب سے افضل ہم جو سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان سے بھی توبہ کرو. یہ تھا ایک طرح کا ارتداد جو ان ظالموں میں پھیلا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا شعیب علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا، انہوں نے کہا ہرگز نہیں، ما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا، ہم ہرگز نہیں اس دین میں لوٹیں گے ہاں مگر اللہ چاہے. وسع ربنا کل شیء علما، اور ہمارے پروردگار کا علم یہ ہر چیز پر غالب ہے. اللہ کے علم میں ہے، ہمارے رب کے وسعت سمائی اس کی علم کی وہ اتنی بڑی ہے کہ سب چیزوں کی خبر اس کے پاس ہے. علی اللہ توکلنا، ہم نے تو بس صرف اللہ پر بھروسہ کیا ہے. آیت کی ترتیب بتاتی ہے کہ علی اللہ توکلنا، ہم نے صرف اللہ پر بھروسہ کیا ہے، اللہ کے علاوہ کسی پہ بھروسہ نہیں کیا. اب حضرت شعیب علیہ السلام نے دعا مانگی، اور یہ آخری دعا ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہی مانگتے ہیں. ان کا ربنا افتح بیننا، اے پروردگار ہمارے درمیان فیصلہ کر دے. ربنا افتح، اے اللہ فیصلہ کر دے، بیننا ہمارے درمیان، و بین قومنا اور ہماری قوم کے درمیان، اور فیصلہ بھی ایسا ہو بالحق جو انصاف کے ساتھ ہو، عدل کے ساتھ. اللہ سے کبھی بھی عدل نہیں مانگنا چاہیے، کبھی بھی اللہ سے انصاف کی درخواست نہیں کرنی چاہیے. انصاف کی درخواست کے نتیجے میں خدا کے عذاب اور گرفت ایسے بھی آ جایا کرتی ہے. اللہ سے ہمیشہ رحمت مانگنی چاہیے. بعض اوقات آدمی 100% اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہا ہوتا ہے نا، یہ تو خیر ایمان کا مسئلہ ہے، یہاں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انبیاء علیہ السلام کہیں غلط سائڈ پہ ہوں. یہ تو بات اسی لیے صحیح ترین چیز ہے جو یہاں ارشاد فرمائی ہے. وگرنہ عام حالات کی بات کرتے ہیں، آدمی کبھی کبھی اپنے آپ کو 100% حق پہ سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن قصور اس کا ہوتا ہے جو نظروں میں آتا نہیں.
کبھی غلط فہمی کی وجہ سے، کبھی اپنے کبر کی وجہ سے، کبھی غصے کی وجہ سے، کبھی اسے رپورٹس ایسی ملتی ہیں کہ یہ ثواب ہو سکتے ہیں نا، کبھی معاملہ سمجھ میں نہیں آتا، کبھی یہ نہ کہے کہ اللہ انصاف کر، پھر انصاف ہوگا تو پھر تو انصاف ہی ہوگا۔ اللہ سے ہمیشہ رحمت مانگنی چاہیے کہ پروردگار میں 100% حق پہ ہوں تو بھی رحمت ہی کی درخواست، مہربانی۔ صاحب کبھی برا نہ چاہے، اپنے دشمن کے لیے بھی کبھی برا نہ چاہے، یہ کھاتا ہی ختم کر دینا چاہیے، اس بینک کا اکاؤنٹ ہی نکال دینا چاہیے، اس صفحے کو پھاڑ کر دل سے پھینک دے کہ میں اپنے دشمن کے لیے بھی کبھی بد دعا مانگوں۔ سب سے اچھا آدمی وہی ہے جو اپنے دشمن، اپنے مخالف کے لیے بھی پازیٹو سائڈ پہ سوچتا ہے، کبھی بھی اپنے دشمنوں کے لیے بھی برا نہ چاہے، اللہ سے ہمیشہ اچھائی مانگتا رہے، ان کی بھی اپنی بھی۔ ہر جگہ ایمان کفر کا مسئلہ تھوڑا ہی ہوتا ہے، جائیداد کا مسئلہ ہے، پیسے کے معاملات ہیں، رشتے کے معاملات ہیں، برادریوں میں زمین کی تقسیموں کے مسئلے ہیں، انہی چیزوں میں جھگڑے لڑائیاں عام طور پہ ہوتی ہیں نا۔ کیوں آدمی اس ایکسٹریم پہ پہنچ جائے کہ اپنے مخالفین کے لیے بد دعا شروع کر دے؟ کبھی بھی نہ مانگے، اللہ سے ہمیشہ خیر ہی مانگنی چاہیے، کیونکہ مالک کی عادت کرم کی ہے، اس کی عادت خیر کی ہے۔ یہ جو عدل ہے اس کا ظہور کبھی کبھی ہوتا ہے، ورنہ وہ تو ہمیشہ مہربانی کرتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے بد دعا یا دعا یہ مانگی، ان کا ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اللہ فیصلہ فرما دے ہمارے درمیان، ہماری قوم کے درمیان سچائی، انصاف کا، عدل کا فیصلہ، وانت خیر الفاتحین، اور اللہ آپ سب سے اچھا، سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔